محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے لیے ایک طویل عرصے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا اور یہاں بہت سے مخلص حضرات اس کے لیے کوشاں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کے لیے حالات کو موافق فرمایا اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے بموجب میرے ذمے ہے شکریہ ادا کرنا ان حضرات کا بھی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں ایسے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا یا اپنے آرام کی قربانی دی اور صرف قرآن مجید کے نام پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قول کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ مبارک ہیں، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا ایک مشن ہے، میں اس ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں، اس میں جو کوئی بھی تعاون کر رہا ہے، جیسے کہ نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا یہاں حاضر ہو کر قرآن مجید کے بارے میں کچھ عرض کرنا یہ دین کی ایک خدمت ہے، تو آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین کی ایک خدمت ہے، اور میں اسے نہ صرف یہ کہ دین کی ایک خدمت بلکہ اپنے ساتھ ذاتی اعتبار سے ایک تعاون سے تعبیر کرتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ حضرات کا بھی اور تمام منتظمین کا شکریہ دوبارہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک تصحیح تھوڑی سی مجھے کرنی ہے، اگرچہ یہ پروگرام 10 دن ہی کا بنا تھا، لیکن رات میں نے آ کر یہاں جو کچھ معذرت پیش کی ہے تو 1 دن کی رخصت میں نے حاصل کر لی ہے، اور یہ پروگرام اب 9 دن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے، اس لیے کہ اصل میں کچھ غلطی ہماری ایسی ہوئی ہے کہ تابڑ توڑ پروگرام بن گئے۔ اکتوبر میں 20 دن میں سعودی عرب میں گزار کر گیا ہوں، اس میں بھی بہت ہیوی پروگرام رہا۔ پھر نومبر کے 2 ہفتے میں نے ہندوستان میں لگائے ہیں، 1 ہفتہ دہلی میں اور 1 ہفتہ حیدرآباد دکن میں۔ وہاں سے ابھی آیا ہی تھا کہ یہاں حاضری ہو گئی ہے، تو گلے پر اس کا اثر ہے مسلسل تقاریر کے باعث، اور بہت شدید تکلیف میں رات تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس وقت کچھ بہتر ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جیسا کہ ارادہ ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو در حقیقت اس 9 روزہ پروگرام کے لیے بطور تمہید ہے، چونکہ یہ 9 دن ہمیں قرآن مجید کے کچھ مقامات کا مطالعہ کرنا ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، لہذا آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عظمت قرآن ہے۔ عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے، اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں، الہامی ہیں، یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں، ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید، جس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا۔ باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر، ان کے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں، لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے، تورات،
ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کی کتاب تھی، فیہا ہدی و نور، قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ وہ تورات یا وہ احکام، دی 10 کمانڈمنٹس کہ جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے، ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں، سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، یروشلم برباد ہوا، پہلے اسیریوں نے حملہ کیا، پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نیبوکڈنیزر اس نے شدید حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ 150 برس تقریباً یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے، اسیری کے حالت میں رہے بیبیلونیا میں۔ وہاں سے جب 150 برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے۔ گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے، بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے۔ قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟ آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں، وہ 4 اناجیل ہیں، کوئی ایک انجیل نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں کہ which one of them is Bible؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا none of them is Bible، لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی، بائبل از ان them، ان میں سے کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے، لیکن بائبل ان میں ہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 سے زیادہ تھیں یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا، تقریباً 302 میں غالباً وہ نیکیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن ایمپرر کے زیر اہتمام، ان میں سے 4 کو چنا گیا تھا۔ یہ کینونیکل ہیں، باقی اپوکریفل ہیں، وہ غیر قانونی ہیں۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا ارامائک، اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا تو ادا کر دیا۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں ہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے۔ یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی قراءت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ 7 قراءت اور
عشرہ قرائت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں، یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر، کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ. اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی، آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا. تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا. ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن. اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہ خود حضور کے ذمے نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کے ذمے چھوڑا، بلکہ یہ کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا. پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں. اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا. البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے. وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں. اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا. لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی. تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا. تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے. البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں، کولوکیل. وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے. اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو تلف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے. اور اس کے 4 نسخے تیار کیے گئے، اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں. تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے. بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کا متن محفوظ ہے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے.
اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں، لکھوکھا حفاظ موجود ہیں۔ بعض ممالک میں آپ کو 8-8 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے۔ کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہوں۔ بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا، خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں یہ ہے، اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و بینش ہیں وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں۔ حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہیں، تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار، دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری، کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں۔ مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی۔ یہ 100 تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، تاحال بھی عیسائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے۔ کہتے ہیں this is because he is the only person، یہ the only کو انڈرلائن کر لیجئے اپنے ذہن میں، واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، supremely successful in both the religious and the secular fields، کہ زندگی کے یہ 2 خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں، ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ، یہ انفرادی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے، پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے، یہ سوشل کسٹمز ہیں۔ تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا، اور ایک ہے سیاست، معیشت، تمدن، قانون، عدالت، سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ، یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے۔ یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا نہیں، معاذ اللہ۔ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے۔ اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو، کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہیں یا ادھر عظیم ہیں۔ جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا،
کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے. اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلا ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں. کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا. ہٹلر کہاں آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا؟ مقدونیہ سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے. اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے. اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے. لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی ہے. یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال. ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے. ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے. چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں، ان میں ایک ایم این رائے جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے. اس نے ایک کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا. یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا. پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے. تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے. تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں. یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا. یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے. یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبت. عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن. اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا. پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے. اب وہ سمجھتا نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر فرما رہا ہے. وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30 40 50 60 70 برس. قرآن نے بتایا نہیں. اور جو ترجمانی کی اقبال نے
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں. یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا. اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار. حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازماً تعمیل ہوگی. اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا. تب کہیں جا کر انقلاب آیا. اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء. ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام، کیسے کیسے معجزے. مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا. گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ. یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے. اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو. اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے. یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے. اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے. ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا. جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا. پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است. فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.
اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا